Change is the only constant variable in this world. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. دنیا میں تبدیلی ہوتی چلی آ رہی ہے، ہوتی رہی تھی، ہوتی رہے گی اور ہو رہی ہے. اس وقت دنیا ایک بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے، اور اس کرونا وائرس کو دنیا کس طرح سے شکست دینے میں کامیاب ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی بڑی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. سینیٹائزر گیٹ، جی ہاں، یہ سینیٹائزنگ کے گیٹس آج اس وقت پوری دنیا میں اویلیبل ہیں. یہ اسی کرونا وائرس کے وجہ سے وجود میں آئے ہیں. اس سے پہلے ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ سینیٹائزیشن کا پروسیس ضرورت ہی نہیں پڑتا تھا. لوگوں کو کہیں جاتے ہوئے اپنے پوری جسم کو جراثیم سے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن آج اس کی ضرورت بن گئی ہے. پہلے زمانے میں سیکیورٹی گیٹ ہوا کرتے تھے جس میں سے لوگ گزرتے تھے، میٹل ڈیٹیکٹرز ہوا کرتے تھے، اور آج کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ایک نئی ٹیکنالوجی نے جنم دیا جسے سینیٹائزنگ گیٹس کہا جاتا ہے، یا واک تھرو، سینیٹائزنگ واک تھرو گیٹس بھی کہا جاتا ہے. پہلے ڈاکٹرز کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹرز پہلے کچھ اس طرح سے ہوتے تھے جی. ان کے چہرے نظر آتے تھے، ہنستے مسکراتے ہوئے ہوتے تھے. لیکن اس وبا کے بعد ڈاکٹرز نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا. انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے نئے قسم کے ڈریسز میں. جی ہاں، اب ڈاکٹرز اس طرح کے ڈریسز پہنتے ہیں تاکہ وہ وبا سے بچ سکیں، جراثیم سے محفوظ رہ سکیں. دنیا بھر میں اشیاء کی سپلائی کی چین بری طرح ڈسٹرب ہوئی ہے. بہت ساری اشیاء کی دستیابی ابھی کم ہو چکی ہے، مارکیٹ میں سپلائی کم ہو گئی ہے اور کچھ عرصے میں اور کم ہو جائے گی. چائنا جو کہ دنیا کا بہت بڑا سپلائر تھا آج سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے، آج سے چند مہینے پہلے، لیکن آج چائنا کی بہت ساری پروڈکٹس یورپ کی مارکیٹس میں نہیں جا سک رہی، دوسرے ممالک تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، جس کی وجہ سے شارٹیج کا ایک خدشہ موجود ہے. بہت ساری چیزوں کی کمی ہو جائے گی، اور اب لوگ لوکل پروڈکٹس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے. اپنے علاقے کی، اپنے شہر کے اندر کی پیداوار کو استعمال کریں گے، یا پھر اپنے ملک کے اندر کی پیداوار کو استعمال کریں گے. سپلائی چین گلوبلی ڈسٹرب ہو گئی ہے، وہ بالکل اس میں ایک تبدیلی آ چکی ہے. پبلک پارکس میں ایک تبدیلی ہوئی ہے. پہلے پبلک پارکس میں آپ دیکھیں تو لوگوں کا رش اور ہجوم ہوتا تھا، لیکن آج کل پبلک پارکس ویران پڑے ہیں اس کرونا وائرس کی وبا کے بعد. اور جناب صرف یہیں پہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں بلکہ فیشن کی انڈسٹری میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. یہ دیکھیں، نئے فیشن آؤٹ فٹس آ گئے ہیں جس میں آپ کے پاس ماسک پہلے سے آپ کے ساتھ بنے ہوئے آپ کو ملیں گے. جی ہاں، سارے جسم کو بھی کور کیا ہوا ہے، اور اس ڈریس میں ماڈلز نے اپنے ہاتھ پاؤں بھی بہت اچھی طرح کور کیے ہوئے تھے. اور چہرے دیکھیں، یہ ماسک آپ کے ڈریس کے ساتھ ملتا جلتا ماسک اور فیشن، یہ آنے والا فیشن ہے، اور یہی فیشن اب ان ہوگا. اب ہو سکتا ہے عید پہ بھی آپ کو ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے نئے کپڑے نظر آئیں جن کے کپڑوں کے ساتھ ڈیزائن کلر کے ساتھ میچ کرتے ہوئے ماسک پہنے ہوئے، اور یہ نیا فیشن ہے آنے والے وقتوں کا، آج کے دور کا، یا پھر یوں سمجھے آج سے یہی فیشن ہے. ہومز، گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے لوگ گھروں میں آرام کرنے کے لیے صرف آتے تھے، کام کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، لیکن کرونا کی وبا کے بعد زیادہ وقت لوگ گھروں میں ہی گزارتے ہیں، گھر میں محفوظ ہیں. لوگوں نے نیا لائف سٹائل سیکھا ہے، گھروں میں زیادہ وقت کیسے گزاریں، کس طرح سے گزاریں. کیا بہت سارے ایسے کام لوگوں نے اپنے لیے ڈھونڈ لیے ہیں جو وہ گھر میں بیٹھ کر سکتے ہیں. ایک اور تبدیلی ہوئی ہے ہوم سکولنگ کی، آن لائن سکولز کی. جی ہاں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید سکولوں کی ضرورت ہی نہیں رہے، لوگ گھروں میں ہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کچھ سکولز ہیں جو آن لائن سکولنگ کرواتے ہیں، بچوں کو کام بھیج دیتے ہیں اسکولوں کے لیے، باقی سکولز نہیں ہیں. والد بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ صاحبہ بیٹھی ہیں، وہی بس گھر میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہوم سکولنگ کا ایک نیا کانسیپٹ جنم لیا ہے. اور فوڈ کی چوائسز لوگوں کی بدلی ہیں. پہلے لوگ جنک فوڈ کھاتے تھے، جی چلو جی برگر چپس کھا رہے ہیں، فٹافٹ فوٹو بنایا
اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا، او جی سب دیکھو جی ہم برگر کھا رہے ہیں فلاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے. لیکن جناب والا اگر آپ نے آئندہ صحت مند رہنا ہے تو لوگوں کی فوڈ چوائسیز بھی اس وقت بدل چکی ہیں، لوگوں کی کھانے پینے کی عادتیں بدل رہی ہیں. لوگ سبزیاں پھل فروٹ زیادہ کھانے لگے ہیں، لوگ ہیلدی خوراک کی طرف آ رہے ہیں اور انہیلدی فوڈز کو لوگ اوائڈ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. ایسی خوراکیں لوگ کھانے سے اوائڈ کرتے ہیں جو انرجی نہیں دیتی بلکہ وہ بس بیماری کا سبب بنتی ہیں. اور شاپنگ مالز کی یہ صورتحال ہے کہ شاپنگ مالز جہاں پہ رش ہوا کرتا تھا خالی پڑے ہوئے ہیں. جی ہاں، بہت سارے شاپنگ مالز اس وقت خالی ہیں اور پچھلے چند مہینوں سے خالی ہوئے ہیں. وہاں پہ لوگ نہیں جا رہے، آمد و رفت نہیں ہے. اور پبلک گیدرنگز کی صورتحال کبھی ایسے ہوا کرتی تھی، لوگوں کے جمع غفیر، لوگ دور دور تک آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہوتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب پبلک گیدرنگ کی صورتحال بدل گئی ہے. جی ہاں، یہ 6 فٹ کے فاصلے میں ایک دوسرے سے دور دور لوگ بیٹھے ہیں، دور دور سے وہ دیکھیں کچھ لوگ کھڑے باتیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کرونا وائرس کے بعد کی صورتحال، نئی دنیا. اور ایک اور بات جو بڑی زبردست ہے وہ یہ ہے کہ سلام کرنے کا رجحان بھی بدل گیا ہے. اب لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کی بجائے دور سے ہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے. آپ نے بھی یہی کرنا ہے. اور یہ نیا رجحان ایک اڈاپٹ ہو چکا ہے. فیوچر میں اور بہت سارے رجحانات آنے والے ہیں. نئے رجحانات کیا ہوں گے اور لوگوں کی ترجیحات کیا ہوں گی، کون سی نئی سکلز درکار ہوں گی آنے والے وقتوں میں زندگی کو گزارنے کے لیے، یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اس کے جوابات میں آنے والی نئی ویڈیوز میں بھی دوں گا آپ کو. کمنٹ میں کمنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبائیے. تھینک یو سو مچ. اس ویڈیو کو سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.